بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امانت کا وعدہ۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک وسیع اور خوبصورت سلطنت میں ایک نیک دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا نام بادشاہ حارث تھا اور وہ اپنی رعایا سے بے حد محبت کرتا تھا۔ بادشاہ حارث ہمیشہ انصاف کرتا تھا اور کبھی کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا تھا۔ اسی وجہ سے اس کی رعایا اس سے بہت محبت کرتی تھی اور اسے اپنا محافظ سمجھتی تھی۔ بادشاہ حارث کی ملکہ کئی سال پہلے وفات پا چکی تھی اور وہ تنہا رہ گیا تھا۔ اس کے بعد اس کی ساری محبت اس کے اکلوتے بیٹے شہزادے حمزہ پر مرکوز ہو گئی۔ شہزادہ حمزہ ایک بہادر، نرم دل اور سمجھدار نوجوان تھا جو اپنے باپ سے بہت محبت کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن ایسا آیا کہ بادشاہ حارث بہت بوڑھے اور کمزور ہو گئے۔ ایک شام انہوں نے اپنے بیٹے شہزادے حمزہ کو اپنے کمرے میں بلایا۔ جب حمزہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کے باپ کا چہرہ بہت سنجیدہ ہے۔ بادشاہ حارث نے آہستہ آواز میں کہا، میرے بیٹے، میری زندگی اب ختم ہونے کے قریب ہے۔ میرے دل میں ایک بات ہے جو مجھے سکون نہیں لینے دیتی اور میں چاہتا ہوں کہ تم اسے پورا کرو۔ شہزادہ حمزہ نے ادب سے جواب دیا، ابا حضور آپ حکم کریں، آپ کی ہر خواہش میرے لیے فرض ہے اور میں اسے ضرور پورا کروں گا۔ بادشاہ نے بستر کے نیچے رکھا ہوا ایک پرانا صندوق باہر نکالا۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس کے اندر ایک چمکتا ہوا قیمتی ہیرا رکھا ہوا تھا۔ اس ہیرے کے ساتھ ایک عجیب سی چمکتی ہوئی چاندی کی انگوٹھی بھی رکھی ہوئی تھی۔ بادشاہ حارث نے ہیرا ہاتھ میں لے کر کہا، یہ ہیرا میرے پرانے دوست سعید کا ہے۔ کئی سال پہلے وہ میرے محل میں آیا تھا اور جاتے وقت یہ ہیرا یہاں بھول گیا تھا۔ میں نے اسے ہمیشہ امانت سمجھ کر محفوظ رکھا، کیونکہ امانت میں خیانت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر بادشاہ نے گہری سانس لی اور کہا، میرے بیٹے، میری آخری خواہش یہ ہے، تم یہ ہیرا میرے دوست سعید تک ضرور پہنچا دینا۔ اگر یہ امانت اس تک نہ پہنچی تو میری روح کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ حمزہ نے فوراً کہا، ابا حضور آپ فکر نہ کریں، میں یہ امانت ضرور واپس پہنچاؤں گا۔ لیکن پھر اس نے آہستہ سے پوچھا، ابا حضور وہ کہاں رہتے ہیں؟ بادشاہ نے افسوس سے سر ہلایا اور کہا، مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ وہ ایک تاجر ہے اور ہمیشہ ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتا رہتا ہے۔ یہ سن کر شہزادہ حمزہ تھوڑا پریشان ہو گیا۔ تب بادشاہ نے اس انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ انگوٹھی جادوئی ہے اور یہ تمہیں راستہ دکھائے گی، لیکن یاد رکھنا یہ سفر آسان نہیں ہوگا اور تمہیں بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ حمزہ نے ہیرا اور انگوٹھی سنبھال کر اپنے پاس رکھی۔ اس نے اپنے باپ سے وعدہ کیا کہ وہ ہر حال میں یہ امانت واپس کرے گا۔ چند دن بعد بادشاہ حارث اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پورے ملک میں غم کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ لوگ اپنے بادشاہ سے
بہت محبت کرتے تھے۔ اب شہزادہ حمزہ تخت پر بیٹھ گیا۔ بادشاہ حمزہ بن چکا تھا، لیکن اس نے اقتدار سنبھالتے ہی اپنے باپ کا وعدہ یاد رکھا۔ ایک دن وہ خاموشی سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوا۔ اس نے ہیرا اور جادوئی انگوٹھی ساتھ لی اور سفر پر نکل پڑا۔ سفر کے دوران اسے ایک امیر تاجر ملا جس کے ساتھ کئی گدھے تھے۔ ان گدھوں پر قیمتی سامان اور ہیروں جواہرات کے تھیلے لدے تھے۔ اس تاجر نے کہا، اگر آپ چاہیں تو ہم ساتھ سفر کر سکتے ہیں۔ 2 آدمیوں کا سفر آسانی سے گزر جاتا ہے۔ حمزہ نے سوچا کہ اس کی بات درست ہے، اس لیے وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ رات ہونے پر دونوں ایک جگہ رک گئے اور آرام کرنے لگے۔ آدھی رات کے وقت اچانک جادوئی انگوٹھی سے آواز آئی۔ انگوٹھی نے کہا، اے بادشاہ، تمہارا ساتھی بہت لالچی انسان ہے۔ وہ رات کے اندھیرے میں تمہیں لوٹنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ حمزہ یہ سن کر حیران رہ گیا، لیکن وہ ایک رحم دل انسان تھا۔ اس نے اسے نقصان پہنچانے کی بجائے وہاں سے چلے جانا بہتر سمجھا۔ وہ خاموشی سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اندھیرے میں وہاں سے نکل گیا۔ کئی دن کے سفر کے بعد وہ ایک غریب بستی میں پہنچا۔ اس بستی کے لوگ بہت سادہ اور نیک دل تھے۔ انہوں نے ایک اجنبی مسافر کو دیکھ کر اس کی بہت عزت کی۔ انہوں نے اسے کھانا کھلایا اور آرام کرنے کے لیے جگہ بھی دی۔ حمزہ نے دل میں سوچا کہ اصل دولت انسان کی نیکی ہوتی ہے۔ کچھ دن بعد وہ ایک ایسے ملک میں پہنچا جہاں کا بادشاہ بہت ظالم تھا۔ لوگ اس کے ظلم سے بہت پریشان تھے اور ہر وقت خوف میں رہتے تھے۔ حمزہ نے جادوئی انگوٹھی کو زمین پر رگڑا۔ فوراً ایک طاقتور جن ظاہر ہو گیا۔ جن نے ادب سے کہا، حکم میرے آقا۔ حمزہ نے کہا، اس ظالم بادشاہ کو ایسا سبق دو کہ وہ اپنی رعایا پر ظلم نہ کرے۔ جن فوراً غائب ہو گیا اور کچھ دیر بعد واپس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ ظالم بادشاہ اب وعدہ کر چکا ہے کہ وہ کبھی ظلم نہیں کرے گا۔ اگلی صبح پورے ملک میں خوشی پھیل گئی اور لوگ سکون سے زندگی گزارنے لگے۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد حمزہ ایک ٹوٹے ہوئے گھر کے قریب پہنچا۔ اس گھر کے اندر ایک بوڑھا اور بیمار آدمی چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ بوڑھے نے کمزور آواز میں کہا، میرا نام سعید ہے۔ میں پہلے ایک تاجر تھا، لیکن اب میرے بیٹوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ یہ سن کر حمزہ حیران رہ گیا، کیونکہ یہی وہ شخص تھا جسے وہ تلاش کر رہا تھا۔ حمزہ نے احترام سے کہا، میں بادشاہ حارث کا بیٹا ہوں۔ میرے والد نے آپ کی امانت مجھے دی ہے۔ پھر اس نے وہ قیمتی ہیرا نکالا اور بوڑھے کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ بوڑھے کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ بولا، میرے دوست نے واقعی امانت داری کا حق ادا کیا ہے۔ حمزہ اسے اپنے ساتھ اپنے ملک لے آیا، اس کا علاج کروایا۔ جب تک وہ زندہ رہا، حمزہ نے اپنے باپ کی طرح خدمت کی۔ اس طرح ایک سچے بیٹے نے اپنے باپ کا وعدہ پورا کیا۔
اور ایک امانت اپنے اصل مالک تک پہنچ گئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔